نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے کر جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں ہتھکڑیاں پہن کر بے وارثوں کی طرح چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے لکھا کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا میں بکھری رہیں۔ بس 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو لوگوں نے کہا چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لے کر آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے گئیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو اور کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو وہ روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے، چھوڑو کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو دفن کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے بیٹوں نواسوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گی رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں کچھ کی غیرت جاگنے لگی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا آ پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کسی لاش کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، کس کو کس طریقے سے تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے کون ہو تم؟ تو وہ گھوڑا سوار رو کر کہنے لگا میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین رسول اللہ کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی دوسرا حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو بنی اسد کے لوگوں نے بڑا سا گڑھا کھودا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہداء کہا جاتا ہے۔ یہاں سب کی لاشیں ایک جگہ دفن ہیں۔ بس جب سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے فرمایا رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا
تھوڑا آگے ہی چلنا تھا کہ جناب عباس کی لاش نظر آئی۔ جناب عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کی اولاد پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بغیر کفن کے کربلا کے میدان میں پڑی رہی۔